دیکھیں ہم نے کیا سمجھا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا رسولوں کے ساتھ ایک خاص قاعدہ، خاص قانون ہے، دنیا میں اللہ ان کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کنکلوسیو آرگومنٹ دیتے ہیں، وہ آرگومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایک مثال، ایک نظیر بناتے ہیں بقیہ دنیا کے لیے۔ انسان اثر لیتا ہے نا، اپنے ارد گرد سے اثر لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں آج پتہ چلے، ابھی کرونا آیا ہے نا، چین میں آیا ہے، وہاں سے آغاز ہوا ہے، ہم نے اثر لیا نا اس کا۔ تو انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، حقائق کا اثر لیتا ہے، یہ تاریخی حقائق ہے، ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ایک ایسی قطعی حجت، ایک ایسا کنکلوسیو آرگومنٹ قیامت تک کے لیے دنیا کو دے دیا اپنے وجود کی ایک دلیل کے طور پہ کہ دیکھو میں اپنے رسول کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور میں نے ان 313 کے ذریعے ہزاروں کے لشکر کو مات دے دی تھی۔ تو یہ وہ داستان ہے۔ اور کیسر اور کسرا کی سلطنتیں الٹ گئی تھی۔ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور جزا و سزا۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ جزا و سزا نبی رسول کی موجودگی میں بھی آتی ہے۔ اما نورینہ کا بعد الذین نعدہم او نتوفینہ کا، یا رسول کو لے جا کر۔ یہ داستان، یہ پلاٹ ہے، یہ وہ تھیم ہے جس کے اندر قرآن گفتگو کرتا ہے۔ اس گفتگو میں قریش کو نماز کا بھی حکم ہے، اس گفتگو میں وراثت کے احکام بھی دیے گئے ہیں، اس گفتگو میں طلاق کی باتیں بھی ہیں، اس گفتگو میں مرد و زن کے اختلاط بھی زیر بحث ہے۔ وہ ابدی شریعت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کسی کو یہ کتاب پکڑا دوں، وہ اس ابدی شریعت تک پہنچے گا کیسے؟ وہ اس ابدی شریعت کو اس داستان سے گزر کے سمجھے گا۔ یہ داستان پیش نظر نہ ہو۔ زندہ خدا اپنے رسول کے تھرو زمین پہ عرب کی قوم کے لیے آخری دفعہ انسانی تاریخ میں اپنی عدالت ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں، اس کی ساری داستان محفوظ ہو رہی ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے ان کو؟ تم نہیں کر رہے، وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما، تم نے نہیں ماری تھی ان کو مٹی۔ اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ہے، اللہ جو عذاب دے رہا ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو اعلیٰ اور جا رہے ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ اس تھیم کو نہیں سمجھیں گے تو وہ چیزیں جو رسول کے مشن کے ساتھ خاص تھیں، اللہ تعالیٰ نے کرنا کیا تھا؟ رسول کو کامیابی دینی تھی نا۔ کیا کہا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، ان کو غلبہ ملنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا کہ وہ یکون الدین کلہ للہ، کہ یہاں پر خدا کا دین ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دین جو مجھ سے خطاب کرتا تھا، میرے سوالوں کا جواب دیتا تھا، میرے تزکیے کی فکر کرتا تھا، اور مجھے اپنی آخرت کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، فرد، اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اجتماع، اس کو اٹھا کر سلطنت، اس کو اٹھا کر حاکمیت، حکومت، خلافت اور اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ اسلام، اور اس کے بعد خدا کے جرائم، کفر، شرک، ارتداد، ان کے سد باب کے لیے جو کاوش مذہب مجھ سے میرے اندر تبدیل کروانا چاہتا تھا، وہ اندر سے نکل کے باہر چلے گی۔ مولانا وحید الدین خان نے ایک جملے میں اس پورا جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس کو ایک جملے میں بیان کیا، سادہ جملے میں کہا کہ ایک شخص اگر قرآن کو اس طرح پڑھے تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہے گا کہ لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کو بدل دیں تو آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے اور تم سب سے چھوٹے ہو، حکمرانوں تم سب سے چھوٹے ہو، اور صدر بش تم سب سے چھوٹے ہو، اور تمہاری حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ تو دین کی دعوت جو انسان سے متعلق تھی، یہ بات یہاں پر پیش نظر رہے کہ جب ہم کہتے ہیں انسان سے متعلق تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو صرف اپنے گھر پہ لاگو کرے گا۔ انسان کا منصب ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے، وہ جیسے جیسے بڑھے گا دین کے تقاضے اس سے اور قرآن سے رہنمائی لیتا رہے گا۔ ٹھیک